پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بالکل ساتھ قدرتی حسن کا ایک شاندار علاقہ موجود ہے جو کہ پاکستان کے غیر معمولی اور دل فریب نیشنل پارکس میں سے ایک ہے۔ جنگلی ڈھلانیں صاف ہوا پیدا کرتی ہیں، بلند پہاڑیاں بارش برسانے کا باعث بنتی ہیں اور گھنی جھاڑیاں کئی قسم کی جنگلی حیات کو پناہ دیتی ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کی بہتری کا باعث ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک قومی دارالحکومت کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اس خوبصورت قومی اثاثے کی دیکھ بھال اس لیے بھی آسان ہے کہ یہ پاکستان کے دارالحکومت میں ہے۔ پارک میں اس کے اپنے محافظ موجود تھے، اس کو نیشنل پارک کا درجہ ملنے سے بھی پہلے۔ پہاڑیوں میں تقریباً 1,00,000 لوگ 30 بستیوں میں آباد ہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان صاف پانی کے چشموں کے گرد چھوٹی چھوٹی آبادیاں بن گئی ہیں۔ سالوں پہلے ان قدرتی علاقوں پر ان کے رہن سہن کے اثرات بہت کم تھے، لیکن اسلام آباد میں زمین کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور پارک سے باہر ہر طرف تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ غریب لوگ ان بستیوں میں چلے گئے ہیں جس سے پارک کے وسائل کم ہو رہے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی ایک اور بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ نیشنل پارک ایریا میں چونکہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اور متبادل انرجی ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کی یہ پھر مجبور ہو کے وہ خشک لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبوری کے عالم میں دوسرے جھاڑیاں وغیرہ بھی کاٹی جاتی ہیں تاکہ سردیوں میں خصوصاً جب بارشیں لمبی ہوتی ہیں تو اس کا لمبا انتظام ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ووڈ کٹنگ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم 100% اس میں کامیاب ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سیٹلمنٹس ہیں یہاں پر اور ولیجز ہیں، تو وہاں پر 1,00,000 کی آبادی ہے اور ان کی ضرورتیں ہیں جس کو کہ ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو وہ ووڈ کٹنگ میں جاتے ہیں۔ بڑی آبادیوں مثلاً سید پور کو متبادل توانائی کے ذرائع فراہم کرنا آسان ہے کیونکہ یہ اسلام آباد کے قریب ہے۔ شہر سے گیس اور دوسری سہولیات کی فراہمی سے یہاں کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ پارک کی زیادہ تر آبادیاں چھوٹی اور بکھری ہوئی ہیں۔ سڑکوں کو بہتر کرنے اور سہولیات فراہم کرنے سے پارک بدنما ہو جائے گا اور زمین کے کٹاؤ کا خطرہ بھی ہے۔ گاؤں میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بھی جنگلی حیات بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ گندا پانی پارک میں بھی بہتا ہے اور کبھی کبھی تازہ پانی کے جھرنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر روزانہ کوڑے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کی سہولت موجود نہیں۔ یہ کوڑا کھلا پڑا رہتا ہے یا کسی گہری جگہ پر جمع کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنی زندگی کا معیار بڑھانا چاہتے ہیں مگر وہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں چاہتے۔ مقامی آبادی کے مویشیوں کی وجہ سے بھی پارک بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مویشیوں کے چرنے اور ان کے لیے چارہ اکٹھا کرنے کی وجہ سے پارک کے جنگلی جانوروں کے لیے چارہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ مارگلا ہلز سوسائٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مقامی آبادیاں پارک کی منفرد خصوصیات کا حصہ ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی تعمیراتی کام ہیں اس میں مقامی آبادی کا خیال رکھا جائے، ان کو نکالا نہ جائے، انہیں یہیں رکھا جائے۔
ہمیں ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ ایسا کام اور تعمیرات نہ کریں جو کہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ with the environment. ترقیاتی کاموں کو احتیاط سے سر انجام دیا جائے، کیونکہ چھوٹے اور بڑے مقامی درخت اور جانور زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں اور کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ مستقبل میں مقامی لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اپنے ارد گرد کی زمین کا خیال رکھیں۔ گھر کا آدمی بہتر طور پہ رکھوالی اپنے گھر کی کر سکتا ہے۔ اسی جنگلات کی، اسی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے ان کو اگر روزگار مل جاتا ہے تو یقیناً وہ بہتر طور پر اس کو پرفارم کر سکیں، کیونکہ ان کی دلچسپی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ان کی اپنی جگہ ہے۔ ملازمت کے مواقع کو بہتر بنانے اور آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لڑکے لڑکیوں کو اسلام آباد کے اسکولوں جیسی اچھی تعلیم فراہم کی جائے۔ ان علاقوں میں بھی اچھی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ نیشنل پارک میں کیسے جایا جاتا ہے۔ یہ تمام سہولتیں ان بچوں کو فراہم کر دیں تو یہی بچے مستقبل میں پارک کے محافظین بن سکتے ہیں۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک CDA کا نہیں ہے، یہ پورے شہر کا ہے، پورے شہر کے ایک ایک سٹیزنز کا ہے۔ یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی کنزرویشن اور اس کی پروٹیکشن میں ہم اپنی جو بھی اپنا رول ہے اس کو پلے کریں۔ نیشنل پارک کی تشکیل دور اندیشی ہے اور یہ ایک کھلی کتاب ہے، اور اس میں پیغام ہے کہ دوسری مخلوقات کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے جب کوئی یہاں آتا ہے۔ پرمسرت لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں اور نیشنل پارک اس خوشگوار زندگی میں ایک اضافہ ہے۔